کبھی سوچا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کتنی بار غلطیاں کرتے ہیں، کبھی غصے میں، کبھی لفظوں میں، کبھی سوچ میں، اور پھر لگتا ہے کہ شاید اللہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہماری غلطیوں سے کئی زیادہ بڑی ہے۔ جب ہم دل سے استغفر اللہ کہتے ہیں نا، تو ہم صرف اپنے گناہوں کو معافی نہیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی روح کو بھی ہلکا کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے نصیب کو بہتر بنا رہے ہوتے ہیں۔ اور جو شخص اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے نا استغفار کو اور کنٹینیو پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے راستے کھول دیتے ہیں جہاں سے اس انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا ہے۔ شاید اسی لیے کہتے ہیں کہ استغفر اللہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، ایک چابی ہے رحمتوں کی، برکتوں کی اور سکون کی۔ اس چابی سے ہر بند دروازہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ہے نور ASM۔ آج آپ لوگ کے ساتھ میں 3 میریکلز آف استغفر اللہ ذکر کروں گی۔ پہلا میریکل جو میرا بہت زیادہ پرسنلی فیوریٹ ہے، کیونکہ اس نے مجھے بہت زیادہ ہمت دی، میری فیملی کو بہت زیادہ ہمت دی، اور اس میریکل سے نا میں نے یہ سیکھا کہ جب ہم کسی چیز کو پابندی کے ساتھ میں پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں کس قدر فائدہ پہنچاتی ہے۔ ضروری یہ نہیں ہے زندگی میں کہ آپ بہت ساری عبادت کریں، بہت سارے ذکر کریں، آپ نے جو وظیفہ دیکھا وہ پڑھنا شروع کر دیا، نہیں، بالکل نہیں۔ آپ ایک ہی چیز کو جب کنٹینیو پڑھتے ہو، پابندی کے ساتھ میں پڑھتے ہو، پورے اخلاص کے ساتھ میں پڑھتے ہو، خالص نیت کے ساتھ میں پڑھتے ہو، تو وہ آپ کو کس لیول تک لے جاتی ہے۔ پہلے میں آپ لوگ کے ساتھ میں نا میریکل ذکر کر دیتی ہوں، پھر آپ سے بات کروں گی۔ تو ایک میم کہتی ہیں کہ 2 سال پہلے انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے سارے وظیفے چھوڑ دیے، صرف اور صرف استغفر اللہ کو اپنا ذکر بنا لیا۔ ہر وقت، ہر لمحہ، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، ہر وقت اپنی زبان پر استغفر اللہ رکھنے کی اور اس کو پڑھنے کی کوشش کرتی۔ جس قدر استغفر اللہ کے میریکلز میں سن رہی تھی، ان سے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی تھی، اور کہتی ہیں اس کے ساتھ میں نے آپ کا درود ابراہیم 111 مرتبہ دیکھا تھا، وہ پڑھتی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے تمام وظیفے، تمام چیزوں کو چھوڑ دیا، صرف نماز کی پابندی کری اور قرآن پاک کو ریگولر بیسس پر پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتی ہیں اس ذکر کے ساتھ اللہ نے مجھے ایسے معجزے دکھائے جو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں نے ایک دن اپنے دل میں یہ نیت کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں 1 کروڑ استغفار جو ہے وہ پڑھوں گی، اور کہتی ہیں یہ نیت کو میں دھیرے دھیرے کر کے پورا کرنے لگی۔ جب یہ بتاتی ہیں کہ 40 لاکھ سے کچھ اوپر، انہوں نے ایگزیکٹ تعداد جو ہے مجھے نہیں بتائی ہے، صرف یہ بتایا کہ 40 لاکھ سے جب کچھ اوپر یہ پہنچی پڑھنے میں، تو کہتی ہیں کہ میری زندگی میں اتنا بڑا معجزہ ہوا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اللہ پاک نے اس قدر دولت میں اور رزق میں برکت دی کہ میں یہ سوچتی کہ میں اپنے پیسوں کو خرچ کہاں پہ کروں۔ بتاتی ہیں ایک لمحہ زندگی میں ایسا گزرا ہے کہ جب میرے پاس 1 روپیہ نہیں ہوتا تھا، اور آج اللہ پاک نے مجھے کروڑوں روپے عطا کیے ہیں، اتنی برکت دی ہے کہ ماشاء اللہ سے میں اللہ سے یہ دعا مانگتی تھی کہ اللہ میرے ہاتھوں کو نہ دینے والے ہاتھوں میں شامل کر دے، اور آج اپنی زندگی میں اس مقام پر ہوں کہ میں کتنا بھی خرچ کر لوں، کتنا بھی لوگوں کی ماشاءاللہ مدد کر دوں، میرے پاس رزق کی اور دولت کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ کا بہت زیادہ شکر ہے۔ دوسری چیز یہ بتاتی ہیں کہ ان کی زندگی میں جو دوسرا معجزہ ہوا، ان کی بیٹی کی ایج بڑھتی جا رہی تھی، اس کا اچھی جگہ جو تھا وہ نکاح نہیں ہو رہا تھا، تو کہتی ہیں اس کے پڑھنے سے میری بیٹی کا اتنے اونچے اور اعلیٰ خاندان سے رشتہ آیا، اور اس کی بہت زیادہ ڈریم ویڈنگ جسے کہتے ہیں نا کہ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے، وہ والی شادی میں نے کی، اور اللہ پاک نے اسے بہت زیادہ بہترین ہمسفر دیا ہے۔ کہتی ہیں میرے زندگی میں یہ معجزات ایسے ہیں کہ میں اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کروں، اگر میں رات دن بھی سجدوں میں اللہ پاک کا شکر ادا کر دوں تو میں شکر نہیں کر سکتی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میری کون کون سے نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ واقعی میں کہتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اور صرف استغفر اللہ سے میری دنیا ہی بدل کے رکھ دی۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتی ہیں کہ میرے لیے دعا کریں کہ میری آخرت کو بھی بہتر کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے گناہوں سے بچائیں، تکبر سے بچائیں، اور بری نظر سے محفوظ رکھیں۔ آمین ثم آمین۔ تو جب یہ میریکل میرے پاس آیا، میں نے اپنی فیملی میں اپنی ممی سے ذکر کیا، گھر میں ذکر کیا،
تو واقعی میں ہمیں میری ممی کو اس سے بہت زیادہ موٹیویشن ملی کہ جب ہم ایک ہی چیز کی نیت کرتے ہیں نا اور اس کو ہم کنٹینیو پڑھتے رہتے ہیں تو وہ ذکر ہمیں فائدہ دیتا ہے، اور جو ہم یہ ریگولر بیسس پر کبھی یہ ورد کر لیا کبھی وہ ورد کر لیا، وہ چیز ہمیں اتنا فائدہ نہیں دیتی ہے۔ دوسرا امریکل آپ لوگ کے ساتھ میں ذکر کرنا چاہوں گی، تو یہ سسٹر کہتی ہیں میرے ابو کے دوست کے بیٹے کے ساتھ میں میرا رشتہ فکس تھا، 2 سال میرے رشتے کو فکس ہوئے ہو گئے تھے، وہ لوگ شادی کی ڈیٹ نہیں دیتے، جب بھی شادی کا ذکر آتا، شادی کی ڈیٹ مانگنے کا ذکر آتا، وہ لوگ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتے۔ میں بہت زیادہ اس مسئلے میں پریشان تھی، میں یہ سوچتی تھی کہ رشتہ ختم نہیں ہو جائے، ان کی حرکتوں سے تو مجھے یہی لگتا تھا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ تو میں نے کنٹینیو استغفار کو پڑھنا شروع کیا، اور کہتے ہیں ساتھ میں 2 نوافل صلاۃ الحاجت کے اور 3 مرتبہ سورہ یاسین کو بھی میں نے 1 ہفتے تک پڑھا۔ کہتی ہیں کچھ دن کے بعد وہ لوگ میرے گھر پہ آئے اور انہوں نے آ کر میرے ابو سے کہا کہ شادی کی جو ڈیٹ ہے وہ فکس کر لیجئے، انشاءاللہ ہم اس سال جو ہے وہ نکاح کر لیں گے۔ کہتی ہیں مجھے یقین نہیں آیا کہ جن لوگوں کو اتنا فورس کرا جا رہا تھا، کبھی کسی کو ہم ان کے پاس بھیج رہے تھے، کبھی کسی کے تھرو ہم ان سے بات کروا رہے تھے، وہ ہمیں ڈیٹ نہیں دے رہے تھے، ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ابھی سیٹل ہونے دو، ابھی رک جاؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرا یہ مسئلہ حل کر دیا، میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ کہتی ہیں بس آپ لوگ دعا کریں کہ اس سال میرا نکاح ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرا نصیب بہت زیادہ اچھا کرے، آمین ثم آمین۔ ایک اور میریکل آپ کے ساتھ میں ذکر کری ہوں۔ ایک بھائی بتاتے ہیں کہ میں ایک چھوٹی سی دکان چلاتا ہوں، اور دکانداری کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا ادھار، ہر مہینے اتنا قرض جمع ہو جاتا کہ دماغ پر بوجھ بن جاتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ لوگ ادھار لینا بند کر دیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے سائڈ سے کوئی اچھا کاروبار عطا کر دیں جس سے میں اپنے گھر کے اخراجات کو پورا کر سکوں اور اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے سکوں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن مسجد میں نے بیان میں سنا تھا استغفار کے بارے میں، تو تب سے میرے دل میں یہ خیال آیا کیوں نہ میں استغفار کو پڑھنا شروع کر دوں، اور کہتے ہیں دھیرے دھیرے کر کے استغفار کو اپنی عادت بنا لی اور استغفار کا لگاتار ورد کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں 7 سے 8 مہینے مجھے پڑھتے ہوئے تھے، اور اللہ نے میری زندگی میں 2 بڑے معجزے کیے۔ پہلا، لوگوں نے ادھار لینا چھوڑ دیا، اور جو ادھاری کے پیسے تھے لوگوں کے وہ بھی انہوں نے مجھے واپس دے دیے۔ اور دوسرا معجزہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کیا کہ میرے ایک دوست نے مجھے ایک اچھا کاروبار آفر کیا، میں نے اس کے ساتھ پارٹنرشپ میں کاروبار کر لیا، اور الحمدللہ اللہ پاک نے بہت برکت دی۔ جیسا میں نے چاہا تھا، سوچا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے بھی بڑھ کر نوازا، الحمدللہ۔ دیکھیں جی، استغفار کے بے شمار معجزات آتے رہتے ہیں، اور آپ لوگ سے ذکر بھی کرتی ہوں جیسے جیسے مجھے وقت ملتا ہے، اور ہمیشہ آپ لوگ سے ایک بات کہتی ہوں ہر ویڈیو کے لاسٹ میں کہ درود پاک کو اور استغفار کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے، بہت زیادہ کامل یقین کے ساتھ میں پڑھیں، آپ کی زندگی میں بھی معجزات ضرور ہوں گے۔ تھوڑی دیر ہو سکتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے گھر پہ، لیکن اندھیر کبھی نہیں، بس توکل رکھنا ہے، صبر رکھنا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے میرے لیے، میری فیملی کے لیے، میرے سبسکرائبرز کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے بہت ساری دعائیں کیا کیجئے۔ جب آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے ساتھ دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی دعاؤں کو اور زیادہ جلدی قبول فرماتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔